ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ 2-4 چھینکیں اور ہلکا سا ٹیمپریچر محسوس ہو تو خود ہی معالج بن کر اینٹی بایوٹکس پھانکنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر سے مشورے کے۔ یہ طریقہ آسان ضرور ہے لیکن ہے فضول۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری اور غلط استعمال انسانوں اور جانوروں میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کس قسم کے گمبھیر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ ہم آگے چل کر بتاتے ہیں۔ آج کل بیکٹیریل انفیکشن سے پھیلنے والی بیماریوں جیسا کہ ٹی بی، نمونیا اور گنوریا وغیرہ کے علاج میں اس لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ ان بیکٹیریا کو ختم کرنے والی اینٹی بایوٹکس کم مؤثر ہو چکی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اینٹی بایوٹک میڈیسن بیکٹیریا سے ہونے والی انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اگر بیکٹیریا ان میڈیسن کے خلاف مزاحمت کے قابل ہو جائیں تو ایسی صورتحال کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہیں گے۔ سابق مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ جب کچھ جاندار جیسا کہ بیکٹیریا وغیرہ بڑھتے ہیں تو ان کے سیلز میں ایسی تبدیلیوں کا امکان ہوتا ہے جس سے وہ کیمیکلز کے خلاف مزاحمت کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق بیکٹیریا بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، ان میں ہر وقت تقسیم اور پیدائش کی وجہ سے میوٹیشن کا عمل جاری رہتا ہے جو انہیں اینٹی بایوٹکس کے خلاف ممکنہ مزاحمت فراہم کرتا ہے اور زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ بلکہ ایسے بیکٹیریا بھی مزاحمت کر سکتے ہیں جو کبھی انسانوں یا اینٹی بایوٹکس کے انٹریکشن میں نہ آئے ہوں۔ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پھیلانے میں سب سے بڑا عمل دخل تو انسانوں کو ہے کیونکہ وہ ان ادویات کے استعمال میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ جانوروں کو بھی ادویات مسلسل اور غیر ضروری طور پر زیادہ مقدار میں دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسے بیکٹیریا جن پر اینٹی بایوٹکس اثر نہ کریں ان کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کا علاج مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے متاثرہ لوگوں کو طبی اخراجات، ہسپتالوں میں قیام کے دورانیے اور شرح اموات میں اضافہ ہوگا۔ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا مسئلہ محض پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ہے۔ WHO کے مطابق اینٹی بایوٹکس کے اثرات کم ہونے کے باعث نمونیا، ٹی بی اور فوڈ پوائزننگ جیسے بیکٹیریل انفیکشنز کا علاج مشکل ہو رہا ہے اور بعض اوقات ناممکن، اور ایسے لا علاج انفیکشنز کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ترقی پذیر دنیا میں صورتحال اس لیے بھی سنگین ہو رہی ہے کیونکہ اینٹی بایوٹکس بآسانی دستیاب ہیں، پھر پولٹری اور ڈیری انڈسٹری میں اینٹی بایوٹکس کے بیجا استعمال سے یہ انسانی خوراک میں شامل ہو کر نقصان دہ نتائج پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ ادویات میڈیکل سٹورز پر ڈاکٹری نسخے کے بغیر ہی مل جاتی ہیں۔ علاج معالجے کے بنیادی اصولوں کے برعکس اکثر ہیلتھ ورکرز اور ویٹنری ڈاکٹرز بھی غیر ضروری طور پر اینٹی بایوٹکس تجویز کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ بھی اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت والے بیکٹیریا کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہیلتھ اکانومسٹ ڈاکٹر نعمان الحق نے وجوہات کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ بنیادی طبی اصولوں سے ہٹ کر نسخہ تجویز کرنے، مریضوں میں طبی شعور کی کمی، مرض کی تشخیص کے لیے سہولیات کی عدم فراہمی، اینٹی بایوٹکس کی غیر قانونی فروخت، ڈرگ ریگولیٹری میکانزم کا فقدان اور جانوروں میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں میں اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس بڑھ رہی ہے۔ خطرہ کس حد تک ہے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس سے جن بیماریوں کا علاج ہوتا تھا وہ لا علاج ہو جائیں گی۔ جدید میڈیسن کا انحصار بھی مؤثر اینٹی بایوٹکس پر ہے۔ ایڈوانس سرجری، نیونٹولوجی، ICU کیئر، کینسر کا علاج اور ٹرانسپلانٹیشن مؤثر اینٹی بایوٹکس کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد افراد براہ راست ریزسٹنٹ آرگنزم سے پھیلنے والی انفیکشنز کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور 50 لاکھ تک اموات بالواسطہ وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ مسئلہ عالمی سطح پر صحت کے حوالے سے بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت بھی جڑی ہے کہ نئی اینٹی بایوٹکس بہت کم آ رہی ہیں۔ گو کہ یہ عالمی مسئلہ ہے لیکن ترقی پذیر ملکوں میں اس کے اثرات زیادہ سنگین ہیں۔ وہاں کچھ اقسام کے بیکٹیریا میں اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس زیادہ پائی جا رہی ہے کیونکہ ان ملکوں میں نئی ریسرچ کے بعد آنے والے اینٹی بایوٹکس تک رسائی محدود ہے اور وہ مہنگی بھی ہیں۔ اس لیے یہ تمام مسائل مجموعی طور پر تباہ کن صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ WHO کی وارننگ ہے کہ کسی قسم کے ہنگامی اقدامات کیے بغیر دنیا پوسٹ اینٹی بایوٹک دور میں داخل ہو رہی ہے جس میں معمولی بیماریاں اور زخم بھی انسانوں کو ہلاک کر دیں گے جو ماضی میں قابل علاج تھے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا براہ راست اثر معیشت اور صحت کے نظام پر ہوگا۔ علاج معالجے پر اٹھنے والے اخراجات حد سے بڑھ جائیں گے اور کینسر کا علاج، اعضاء کی پیوند کاری اور سرجری تک سب کچھ مشکل ہو جائے گا۔
डॉक्टर नुमानुल हक के मुताबिक एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मेडिकल अखराजात इसलिए भी बढ़ेंगे क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की तादाद और क़याम का दौरानिया बढ़ जाएगा, अद्वियात महंगी हो जाएंगी, लेबॉर्ट्री टेस्टों और डॉक्टरों की कंसल्टेशन फीसों में इजाफा हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कम अज कम बोझ आलमी सतह पर इलाज मुआवजे के अखराजात में 330 अरब डॉलर इजाफा कर सकता है, और अगर ये बोझ ज्यादा हुआ तो अखराजात 1.2 खरब डॉलर तक भी जा सकते हैं। सिर्फ यूरोपीय यूनियन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से सालाना 1.5 अरब यूरो इजाफी अखराजात करना पड़ते हैं। प्रोडक्टिविटी में कमी अलग होती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से पैदाशुदा तिब्बी और माशी मसाइल 2030 तक मजीद 2 करोड़ 40 लाख अफराद को गरीब कर देंगे और सबसे ज्यादा मुतासर कम आमदन वाले ममालिक होंगे। इस मसले के तदारक के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? WHO का कहना है कि पहले तो डॉक्टर एंटीबायोटिक कम अज कम तजवीज़ करें, फिर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल कम करें। बिलफर्ज नई एंटीबायोटिक्स मार्केट में आ भी जाएं तो भी लोगों के रवैये बदले बगैर ये मसला जूं का तूं रहेगा। अब रवैये कैसे बदले जाएं? जाहिर है इसके लिए आगाही देना होगी ताकि लोग इन्फेक्शन फैलाने का सबब ना बने। वैक्सीनेशन बर वक्त करवाएं, हाथ बाकायदगी से धोएं और एक सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी इख्तियार करें। मसले की असल जड़ एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है। इस जड़ को काटना ज़रूरी है। इस हवाले से इनफरादी इक़दामात से हटकर पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेडिकल इंडस्ट्री और एग्री सेक्टर को मिलकर मजमूई इक़दामात उठाना होंगे। ये भी यकीनी बनाना होगा कि जानवरों को बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स ना दी जाए। लोगों को इस हवाले से मुकम्मल आगाही हो। माशरे को ये बताना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स का बेजा और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल उनकी सेहत और मैशत के लिए किस किस्म के गंभीर मसाइल का सबब बन सकता है। वो कि पाकिस्तान में इस हवाले से कौमी सतह का एक्शन प्लान मौजूद है, लेकिन सारी बात अमल दरामद पर आकर ख़त्म हो जाती है।